عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. قاضی فائز صاحب کے اوپر جو ہے وہ پریشر بھی ڈالے گی. قاضی فائز صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی عمران خان صاحب کے لیے جو ماضی میں آیا کرتی تھیں. دین ہی سٹارٹڈ کرائنگ. وہ رو پڑے. آج ہم رو رہے ہیں, کل کو آپ روئیں گے, لیکن آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا. ان سیاست دانوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. مریم نواز صاحبہ کی جانب سے آج 32 مختلف موبائل ہاسپٹلز کا افتتاح کیا گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کے سارے دن کی, اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے آج 32 مختلف موبائل ہاسپٹلز کا افتتاح کیا گیا اور اس کی ایک تقریب ہوئی. اس تقریب میں میں بھی گیا ہوا تھا. میں نے اس ہاسپٹل کو وزٹ بھی کیا ہے, اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. یہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفتر پہ جو ایف آئی اے کی ریڈ ہوئی تھی اور وہاں سے خاتون کو جو ہے وہ ایف آئی اے کے دفتر لے جایا گیا تھا, اس معاملے پہ مزید ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. تو اینڈ تک یہ ساری خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. آپ کو چینل پسند آئے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو ذرا آ جائیے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے آج جو افتتاح کیا گیا. ان کے جتنے بھی ایونٹ اب تک جب سے ان کی حکومت آئی ہے, میں پہلا ایک کوئی ایونٹ تھا جس پہ مجھے دعوت دی گئی. اب ظاہری بات ہے ہم لوگ ایک جرنلسٹ ہیں تو کیوں نہ جائیں. جا کے میں نے کہا جی دیکھیں کیسا ہے. میں نے اس ہاسپٹل کا, یہ جو موبائل ہاسپٹل ہے, میں نے اس کو اندر سے بیٹھ کے پورا میں نے وزٹ کیا. اٹس اے بیوٹیفل ہاسپٹل. مطلب موبائل ہاسپٹل یہ مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ جائے گا اور اس کے اندر ایکس رے کی سہولت بھی موجود ہے, اس کے اندر لیب بھی موجود ہے, اس کے اندر خواتین کے لیے الگ کاؤنٹر ہے, مردوں کے لیے الگ کاؤنٹر ہے, اور وہیں پہ آپ کو مفت دوائیاں بھی ملیں گی. اور اس کا مین مقصد جو ہے وہ گاؤں دیہات میں جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ ان کو صحت کی سہولیات جو ہیں ان کے علاقے کے اندر مل سکیں. اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک جو فیلڈ ہاسپٹل ہے یہ 200 پیشنٹس روزانہ کے دیکھے گا یہ, اور یہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے ان کو اسپریڈ کیا جائے گا. تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. مجھے اچھا لگا. یہ بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ, اور یہ انڈس ہاسپٹل کے ساتھ مل کے جو ہے وہ حکومت نے اس کو بنایا ہے. ویری گڈ, اچھی بات ہے. 2-4 چیزیں البتہ جو مجھے جس کے اوپر پرابلم ہے, اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو یہ بیسکلی یہ موبائل ہیلتھ یونٹس کے حوالے سے یہ سٹارٹ ہوا تھا شہباز شریف صاحب کے دور میں. یہ وہ لے کر آئے تھے, اور اس کے بعد جب وہ لے کر آئے تھے تو انہوں نے, یہ آپ تصویر دیکھیں, انہوں نے جب اس کے اوپر اپنے بینر شینر لگائے تھے تو شہباز شریف صاحب نے اپنی تصویر بھی لگا دی تھی. اچھا, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دور میں عثمان بزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد ان تصویروں کو ہٹا کے بزدار صاحب کی تو تصویر نہیں لگائی گئی, لیکن اس کو پی ٹی آئی نے اپنے مطلب پروجیکٹ کے طور پہ اس کو پیش کیا, اور اس کی تعداد شاید بڑھا دی گئی تھی. جتنے پہلے شہباز شریف صاحب کے دور میں تھے اس سے تھوڑی سی تعداد بڑھا دی گئی, لیکن اس کے بعد پھر وہ بھی بند ہونا شروع ہو گئے تھے جو میری اطلاعات ہے. لیکن جو بینر باہر لگایا گیا اس میں عثمان بزدار کی, عمران خان کی کوئی تصویر اس وقت نہیں تھی. اور اب جب مریم نواز صاحبہ نے یہ 32, اب تعداد جو ہے وہ 32 پہ چلی گئی ہے, جو کہ کافی اچھی تعداد ہے. تو اس کے اوپر جتنے بھی ہر جگہ پوسٹرز لگے ہیں تو اس پہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر جو ہے وہ آگے. تو نون لیگ کے دور میں ان کے وزیر اعلیٰ کی تصویر آ جاتی ہے, پی ٹی آئی کے دور میں وہ تصویر جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. تو پروجیکٹ وہی ہے, لیکن نام تو جس طرح پی ٹی آئی نے شہباز شریف کے پروجیکٹ کا نام تبدیل کر دیا تھا, اس کے بعد اب مریم نواز صاحبہ نے اسے فیلڈ ہاسپٹل کا نام دے دیا ہے. بہرحال ہیونگ سیڈ, یہ تو ایک پولیٹیکل سائڈ ہے نا کہ اس کے اوپر جو پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے وہ تو اور چیز ہے, لیکن اوور آل اٹس اے گڈ تھنگ. یہ مجھے مطلب قابل تعریف چیز ہے کہ چلیں دور دراز کے علاقوں میں جہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں ہوتے یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹلز وہاں پہ اگر دور ہیں تو یہ کم از کم فیسلٹی جو ہے لوگوں کی مدد کرے گی. اچھی بات ہے, میں یہ قابل تعریف چیز ہے. اچھا, دوسرا, مریم نواز صاحبہ نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک تقریر کی, اور تقریر کے اندر وہ صحت کے حوالے سے بتا رہی تھیں کہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں اور آگے ہم کیا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی 200 موبائل یونٹ جو ان فیلڈ ہاسپٹل سے آدھے ہوں گے وہ ہم اربن ایریاز کے لیے بنانے جا رہے ہیں کہ وہ اربن ایریاز کے اندر جو ہے نا وہ آپریٹ کریں گے اور وہ چلتے رہیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ انہوں نے عمران خان کے اوپر بھی لگایا, اور وہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی جو ہے کنٹینرز کے اندر بنے ہوئے ہیں. یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں یہ کنٹینر کو کنورٹ کیا ہوا ہے ایک ہاسپٹل کے اندر.
تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چند لوگ ہیں جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کچھ کرتے ہیں، اور اسی کنٹینر کا اگر آپ اچھا اور صحیح استعمال کرنا چاہیں تو اس ہاسپٹل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے ایک قسم کی عمران خان کو لگا دیا، نام نہیں لیا انہوں نے عمران خان کا، لیکن لگا دی انہوں نے عمران خان کو. میرا صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ میرا خیال میں اس قسم کے ایونٹس کے اوپر جو ہے اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. آپ کام کے اوپر فوکس رکھیں، اپنی تشہیر مت کریں. سب سے بڑی بات یہ تشہیر آپ کی آٹومیٹکلی ہوگی، اگر آپ کا کام اچھا ہے نا تو آٹومیٹکلی ہوگی. مطلب فار ایگزامپل اب اورنج لائن ٹرین ہے، اب اورنج لائن ٹرین کے ہر ڈبے کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز کی تصویریں نہیں لگی ہوئی. پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ شہباز شریف صاحب لے کر آئے تھے. موٹر وے کے اوپر بھیرا کے باہر یا کلر کا ہار کے باہر جو ہے نا سڑک کے اوپر نواز شریف کا اتنا بڑا پوسٹر نہیں لگا ہوا. پورے پاکستان کو ویسے ہی پتہ ہے کہ موٹر وے جو ہے وہ نواز شریف نے بنائی تھی. تو اس لیے آپ کو اوور برانڈنگ کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. کام اچھا ہے، لوگوں کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے. وہ کریڈٹ آپ سے نہیں لیا جائے گا، آپ وہ کوئی اس کا کریڈٹ اور کوئی لے نہیں سکتا. ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا یہاں پہ موجود ہے، وہ جو ہے وہ اچھی خاصی کلاس ہو جائے گی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے تو. سو آئی تھنک یہ تصویر لگانے والا کام جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بلکہ آپ کو تو پچھلے دنوں وہ جو ایک خاتون تھی مشال یوسفزئی خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں پہ اس نے جو ہے وہ کچھ چیکس بانٹتے ہوئے جب اس کی تصویریں آئی تھیں تو علی امین گنڈا پور کی یہاں پہ تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا تھا اس کے اوپر. انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد یہ تشہیر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہم کوئی اس قسم کا کام کر رہے ہیں تو تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں کر رہے. تو انہوں نے اس چیز کو ڈسکریج کیا تھا. تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو بھی جو ہے اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور کام کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے جو ایک بری خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں نیب نے اب عمران خان کے خلاف نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور ان پر قیمتی تحائف غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا بھی اب الزام لگا ہوا ہے. اب یہ سامنے ایک کال اپ نوٹس ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور نئی انکوائری میں ان کو جو ہے وہ طلب کیا گیا. 16 اپریل کو نیب راولپنڈی آفس جو ہے ان کو بلایا گیا ہے. نیب نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف بھی نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور نیب ذرائع کے مطابق توشہ خانہ کیس 2 حصوں میں بنایا گیا. عمران خان کے خلاف تحائف غیر قانونی فروخت کرنے کا الگ سے کیس بنایا گیا ہے. 31 جنوری کو راولپنڈی کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں آلریڈی عمران خان ان کی اہلیہ کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی ہوئی ہے، جبکہ دونوں کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ بعد میں اپریل میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کو ان کی سزائیں معطل کر کے فی الحال انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا. کیس جو ہے مین اپیل جو ہے وہ بھی چلے گی، لیکن فی الحال ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں. اب یہ ایک نئی انکوائری ہے. اب چند قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈبل جیپٹی کا کیس ہے کہ آپ ایک ہی کیس کے اندر 2 دفعہ سزائیں آپ نہیں دے سکتے. لیکن نیب جو ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، غیر قانونی طور پہ فروخت کرنا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کیس بنتا ہے. سو لیٹس سی، ظاہری بات ہے اینڈ آف دا ڈے کورٹس نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے تفصیل سے بات کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خاتون کو جن کا نام مہوش ہے، مہوش عمر، ان کو ایف آئی اے جو ہے وہ پی سی بی کے ہیڈ کوارٹر سے لے گئی تھی، اور تقریباً کوئی 10-11 گھنٹے اپنے پاس رکھنے کے بعد انہوں نے ان کو ریلیز کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، جانے دیا تھا گھر. اور معاملہ جو ان سے پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب 80,000 روپے آپ نے جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیے، تو اس کا جواب دیں آپ. تو یہ ان کے اوپر کوئی الزام جو ہے وہ لگایا گیا. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا، میں نے کہا یار یہ 80,000 کے الزام کے پیچھے جو ہے وہ آپ مطلب وہ خاتون کو جو وہ مطلب جنرل مینیجر لیول کی وہ خاتون ہے، اس کے اوپر 80,000 کا آپ الزام لگا رہے ہیں، اور 4-5 لاکھ کا تو فون اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس نے کیا کرنا ہے 80,000 روپے. لیکن یہ لگ یہ رہا تھا جیسے ٹارگٹ جو ہے وہ کسی اور معاملے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کوئی انٹرنل کوئی پالیٹکس ہے جس کی وجہ سے شاید ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نوئنگ دیٹ کہ محسن نقوی صاحب پی سی بی کے بھی ہیڈ ہیں اور وزارت داخلہ بھی ان کے انڈر آتی ہے، ایف آئی اے بھی ظاہری بات ہے انہی کی منسٹری کو رپورٹ کرتی ہے. تو یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ پی سی بی چیئرمین کی مرضی یا نالج کے بغیر ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ پی سی بی کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر گھس جائے؟ تو یا تو یہ ان کی نااہلی ہوگی یا پھر ان کی نالج اور پرمیشن سے سب کچھ ہوا ہوگا. اب اس کے اندر بیسکلی جو دوسری سائڈ تھی اس کمپنی کا نام ہے بک می. بک می جو ہے وہ بیسکلی وہ کمپنی ہے جنہوں نے یہ کمپلینٹ لانچ کی تھی ایف آئی اے کے پاس، اور جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا. آج صبح مجھے بک می کے جو سی ای او ہیں فیضان صاحب، انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دینا چاہتے ہیں، میں نے آپ کا ویلاگ دیکھا ہے
اور ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے آپ شامل کریں. میں نے کہا جی بالکل, میں ایک صحافی ہوں, آپ نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے آپ بالکل دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط امپریشن ہے کہ یہ کوئی 80,000 روپے کا معاملہ ہے, یہ 80,000 نہیں 1,44,000 روپے کا معاملہ ہے. میں نے کہا جی 1,44,000 بھی معذرت کے ساتھ کچھ بنتا نہیں ہے, مطلب یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. آپ جس لیول کے بندے کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں, 1,44,000 جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے, یہ مطلب بات کی سمجھ نہیں آتی. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اب آپ کو بتاتا ہوں معاملہ 1,44,000 کا بھی نہیں ہے. میں نے کہا جی بتائیے پھر کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی معاملہ جو ہے وہ اس کا جو ٹینڈر, اس کا جو بڈنگ ہوئی تھی ٹکٹس کے حوالے سے, بیسکلی یہ پی سی بی کے ٹکٹس جو ہیں وہ آن لائن سیل کرنے کے حوالے سے یہ بڈنگ ہوئی تھی, اور اس کے اندر یہ بھی موجود تھے, بک می کمپنی بھی موجود تھی اور ٹی سی ایس بھی موجود تھی, اور ہماری بڈ جو تھی وہ بہتر تھی, لیکن اس کے باوجود یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹی سی ایس کو دے دیا گیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ انفیئر طریقے سے ہوا ہے, اور ہم اس سلسلے میں کورٹ میں بھی جا چکے ہیں, اور کورٹ میں اس وقت یہ کیس چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو خاتون ہے اور ایک اور نائلہ بھٹی ایک خاتون ہے, ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ دونوں جو ہے یہ نجم سیٹھی صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں, اور یہ پہلے بھی سیٹھی صاحب جب آئے تھے تو یہ ان کے ساتھ آئی تھی خواتین, اور اس کے بعد جب دوبارہ آئے ہیں تو دوبارہ یہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ان کو لے کر آئے ہیں. تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ان کے اگینسٹ جو ہے ہم نے کمپلین کی ہے. تو میں نے ان کو بتائی یہ بات, میں نے کہا جی میری اطلاع کے مطابق وہ آپ نے ٹھیک ہے کمپلین کی ہوگی, لیکن اس کا سر پیر کچھ نہیں نکلا ایف آئی اے کے پاس, کیونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ 80,000 اور 1,44,000 کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں نکلا, اور اگر آپ کی کمپلینٹ میں کچھ ہوتا, اگر کوئی میٹر مطلب کوئی مواد ہوتا تو وہ ان کو جانے نہ دیتے. میں نے کہا جی انہوں نے ایف آئی اے نے جانے دیا. ہوا صرف یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف بدنامی ہوئی, مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی بدنامی ہوئی, اور اس خاتون کا بھی نام اچھالا گیا, اور میں نے کہا جی کمپلیننٹ جو ہے وہ آپ ہیں, آپ بھی ایک ولن بن کے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں. تو یہ سارے, تو میں نے کہا جی وہ جہاں تک آپ کا وہ جو اس کا تعلق ہے کانٹریکٹ کا یا بڈنگ کا, میں نے کہا وہ آپ کا اور ٹی سی ایس کا آپس کا معاملہ ہے, وہ آپ جانیں اور اس کو کریں. آپ ظاہری بات ہے آپ کا رائٹ ہے, آپ کورٹ میں جائیں, کورٹ اگر اس کے اندر دیکھتا ہے کہ پیپرا رولز کے اندر جو ہے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ ضرور اس کو چیک کریں گے, ضرور آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا. لیکن یہ عام طور پہ گورنمنٹ کانٹریکٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک فرم کو جب کانٹریکٹ نہیں ملتا اور دوسری کو مل جاتا ہے تو وہ فاؤل پلے کا بھی الزام لگاتی ہے. لیکن یہ معاملہ بیسکلی بک می اور ٹی سی ایس اور پی سی بی کے درمیان ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس خاتون کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا کہ جناب ایز اف یہ بھی بیچ میں جو ہے وہ اس رسپانسبل ہیں. سو لیٹس سی, یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح پھنسا ہے. بہرحال ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے جناب ایک بیان آیا ہے, اور زبیر علی خان جو صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جنگل کے اس قانون تلے جو آج پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, میری طرح کہ ایک سیاسی قیدی اور منی لانڈرنگ جیسے سنگین جرم کے مرتکب ایک رسوا زمانہ اور کرپٹ شخص نواز شریف سے روا رکھے جانے والے سلوک میں واضح تفریق دنیا پر نظام کی ناانصافی اور دوہرے معیار کی حقیقت عیاں کرتا ہے. نواز شریف کو 2 درجن سے زائد افراد سے ملاقات کی آزادی تھی, گویا اسے جیل میں اپنا دربار لگانے کی سہولت میسر تھی. جیسے میرے معاملے میں آج میرے 6 افراد کو مجھ سے ملاقات کے لیے جیل میں داخلے کی اجازت ہے, اور وہ بھی ایسے ماحول میں کہ بدنام زمانہ خفیہ ایجنسیاں پرائیویسی کے تمام اصول پیرو تلے رونتے ہوئے قانون اور سیاسی معاورین تک میری آزادانہ رسائی کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے مسلسل ان ملاقاتوں کی نگرانی کرتی ہے. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میری جماعت کے وائس چیئرمین اور صدر بھی جیل میں قید ہیں, تاہم انہیں یا کسی بھی رکن کو مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں. ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی نہایت محدود رسائی اور جیل میں میرا خفیہ عدالتی ٹرائل فوجی حکام کے مذموم اور شکوک و شبہات میں لپٹے عزائم کی حقیقت بے نقاب کرتے ہیں. ایک مجرم کے مقابلے میں میرے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک میں اس درجے کی تفریق سے میرے خلاف پائی جانے والی نفرت اور تعصب عیاں ہوتے ہیں, جس سے مساوات اور شفافیت کا بچا کچا تاثر بھی دم توڑ دیتا ہے. یہ اس بڑے مرض المیہ یعنی جنگل کے قانون کی کھلی نشانی ہے جس کا خلاصہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اپنے مکتوب میں کیا. لا قانونیت کی اس لعنت کو پوری شدت سے نہ روکا گیا تو اس ملک میں کوئی اس کی گرفت سے نہیں بچ پائے گا. مجھے لگ نہیں رہا ویسے عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کہا ہوگا, یہ لگ تو ویسے کسی کاپی ایڈیٹر کی لینگویج رہی ہے, کیونکہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں اگر آپ عمران خان صاحب کو کہنا ہے سارا کچھ دوبارہ پڑھ کے سناؤ تو وہ نہیں پڑھ سکیں گے, اتنا بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ لگ اس طرح رہا ہے جیسے ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہوگا کہ بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اینو ذرا کھچ کے جڑی ہے نا سلیس اردو جڑی ہے اور لکھ کے ریلیز کر دو, تو وہ لگ اس طرح رہے جیسے بیسکلی وہاں عمران خان صاحب کی اتنی گاڑی قسم کی اردو ہے نہیں جتنی لے. بٹ خیر اینی ویز دا میسج, امپورٹنٹ بات یہ میسج اور وہ یہ ہے
کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں جو نواز شریف صاحب کو اویلیبل ہوتی تھیں کہ ان سے جو ہے وہ کئی لوگ آ کے ملتے تھے. ویسے یہ فیکٹ ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ, بہت سے اینکرز, صحافی, پولیٹیشنز, بہت سے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملا کرتے تھے, لیکن اتنی جو ریسٹرکشنز تھیں وہ اس وقت نہیں تھیں جو آج عمران خان صاحب کے دور میں ہیں. تو یہ ایک واضح ڈفرینس ہے. اور اس کے بعد یہ جو پرائیویسی والی بات کر رہے ہیں, یہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری گفتگو جو ہے وہ سنی جا رہی ہے, کہ ہم آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں, ہمیں ہمارا پرائیویسی کا رائٹ جو ہے نہیں ملتا. اب میں وہاں پہ گیا نہیں ہوا کہ میں جا کے دیکھ کے میں بتا سکوں کہ جناب یہ تو میرے خیال میں جو جرنلسٹ وہاں پہ کور کرنے جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ پرائیویسی کی کیا صورتحال ہے. لیکن ایک کنسرن جو ہے وہ ان کا یہاں پہ, اور لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ رائٹ آف پرائیویسی جو ہے عمران خان صاحب کو ضرور ملنا چاہیے, کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ کسی کو کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں. یہ ہمیشہ ہر ایک مجرم اور ملزم دونوں کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لائرز کے ساتھ جو ہے کانفیڈینشیلٹی کے اندر جو ہے وہ بات کر سکتا ہے. پاکستان جہاں پہ ایک جانب عمران خان صاحب کا یہ بیان آیا, دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آج چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ واضح طور پہ ایک ٹرینڈ اور ٹویٹس کا نظر آ رہا ہے. اس میں کہتے ہیں جی جس قدر اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری قاضی فائز صاحب کر رہے ہیں اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. خالی اسامی کے باوجود چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو صرف اس لیے سپریم کورٹ نہیں لایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق کام نہیں کیا. قاضی فائز صاحب کے مطابق ماضی میں فوجی عدالتیں غیر آئینی تھیں, جبکہ آج فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ گزشتہ 6 ماہ سے معطل کر کے دوبارہ کیس سنا ہی نہیں جا رہا. پہلے قاضی فائز صاحب کے مطابق پارلیمان کی جانب سے کی گئی آئینی ترمیم کو قدم کرنا درست تھا, لیکن اب ہائی کورٹ کے ججز کے تحفظ کے لیے پارلیمان قانون سازی کرے. میں کچھ نہیں کر سکتا, پارلیمان سپریم ہے. جو شخص اپنے ججز کو انصاف نہیں دے سکتا وہ کسی عام آدمی کو کیا ہی انصاف دے گا. قاضی فائز صاحب نے چیف جسٹس بننے سے قبل 15 ماہ میں چیف جسٹس عمر تا بندیال کو 8 خط لکھے, لیکن خود بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر خاموشی اختیار کر رکھی, اور بطور جج بھی ججز سے ملاقات کرنے کے باوجود ان کی شکایات کا نہ کوئی ازالہ کیا, نہ اس پر کوئی بات کی. اچھا, اب یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بھی اوبیسلی اس نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہوا ہے کہ جی وہ قاضی فائز صاحب کے اوپر جو ہے وہ پریشر بھی ڈالے گی, اور نوئنگ کہ جی قاضی فائز صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی عمران خان صاحب کے لیے جو ماضی میں آیا کرتی تھیں. ایک تو یہ فیکٹ ہے. دوسرا, ہاں یہ بھی حقیقت ہے, میں بھی یہ کہوں گا کہ قاضی فائز صاحب کل کی جو میں نے پروسیڈنگز دیکھی تھی ان 6 ججز کے حوالے سے جو کیس تھا اس کو نوٹس کیس, اس میں ایک واضح فرق نظر آ رہا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب کا بڑا ایک اسٹرانگ ایگریسو پوائنٹ آف ویو ہے, اور قاضی فائز صاحب جو ہے وہ پھر بھی ذرا تھوڑا سا کنی کترا رہے ہیں یا کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہے, ذرا ہر قدم جو ہے نا پھونک وہ اچھا وہ دیکھ لیتے ہیں. تو مطلب وہ یہ والا ایک مجھے ایلیمنٹ لگ رہا تھا کہ وہ ذرا احتیاط برت رہے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف اوبیسلی وہ اس نے تو پولیٹکس کرنی ہے, تو وہ بھی اس کو کھینچ کے نہ کچھ کیا نہ کچھ بولے, کچھ بھی نہیں کیا. بھائی وہ کچھ بھی نہیں کیا تو کل وہ کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ مطلب وہ اگر بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو سن رہے تھے تو کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ چاہتے تو نہ بیٹھتے. تو یہ ذرا تھوڑا سا اسٹریچ کرنے والی بات ہے. اٹ لکس مور لائک اے پریشر بلڈنگ ٹیکٹک. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کرتی ہے. نہیں پھر ایلو پھر مطلب وہ یہ والا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ لو جی اسی نہیں چھڈاں گے پھر, اور وہ اپنے سارے لونڈے لپاڑے جو ہے نا چل بھائی شروع ہو جا, چل بھائی شروع ہو جا, چل بھائی شروع ہو جا. پہلے یہ کام صرف ٹویٹر نہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے اپنے لونڈے لپاڑے جو یوٹیوب پہ موجود تھے ان کو بھی ٹھک 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 کر کے آرڈر آتا تھا, وہ ٹھک 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 ایک لائن میں بولنا شروع ہو جاتے تھے طوطوں کی طرح. سب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا, سب کے ویلاگز آپ اٹھا لیتے تھے, سب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا. تو یہ بیسکلی اٹس ون آف دوز ٹیکنیکس کہ ہم جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کے اوپر پریشر ڈالیں. پریشر ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ ماضی میں نون لیگ بھی ڈالتی رہی ہے, وہ بھی یہی کام کرتی رہی ہے. وہ جتنا کو ڈال سکتے تھے ان کے پاس آپ سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگر آٹومیٹک جو ہے وہ کوئی گن ہے تو دوسری جانب ان کے پاس جو ہے وہ مینول تھی. وہ ہلکی پھلکی سوشل میڈیا ٹیم تھے نا, نالائق پانڈی قسم کی, وہ جتنی کو فائرنگ کر سکتی تھی وہ کرتی تھی. یہ زیادہ ایڈوانس طریقے سے فائرنگ کرتے ہیں, صرف اس چیز کا فرق ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن صاحب کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے تب تک کوئی پارٹی میں واپس نہیں آ رہا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. فواد چودھری پارٹی میں نہیں ہیں, وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. ان کی بیگم آئی پی پی کے ٹکٹ کی امیدوار بھی رہی ہوئی ہیں. انہوں نے فوج کی تصویریں لگا کر اس کے حق میں بیان بھی دیے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کے لیے رؤوف حسن صاحب نے دروازے بند کر دیے ہیں, نو انٹری. انہوں نے کہا جی یہ نہیں آ سکتے, سوری.
جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے. تو عمران خان صاحب کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے. اب ہبا فواد جو ان کی اہلیہ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا یہ صاحب کون ہیں, میں ان کو نہیں جانتی, لیکن ان کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ نہ تو میں کبھی آئی پی پی کی امیدوار تھی اور نہ پارٹی کو جوائن کیا. وہ کیا پارٹی چلا سکے جو خود کو سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی ہیں اور اس کی اطلاعات اتنی بھونڈی ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ رؤف حسن صاحب کو یہ بات سنائی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ کل رات کو ہی, اور وہ ہوئی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ ڈان کے ایک پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ جو بیسیکلی کل ہی ایل این جی کا وہ جو ریفرنس تھا اس میں سے ان کو بری کیا گیا, کیونکہ وہ ریفرنس جو ہے وہ نیب نے واپس لے لیا, اور کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ ان کی جان خلاصی ہوئی ہے اس کے اندر. تو اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا, لیکن میرے دل کے اوپر ایک جو رنج ہے وہ اس بات کا ہے کہ آج کسی بھی دوسرے سیاستدان نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کی جان چھوٹی, یہ ساری چیزیں. اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ, وہ رو پڑے, وہ یہ بات کرتے کرتے رو پڑے. تو یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے نا. آئی کین فیل کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے, کیونکہ ہم کئی ایسے پولیٹیشینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور وہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں. اس ذہن میں رکھیے گا صرف نون لیگ نہیں, ایون پاکستان تحریک انصاف کے بھی کئی آج کے جو سیاستدان ہیں جو بڑے کڑے وقت کے اندر سے گزر رہے ہیں, بڑی مشکل میں سے گزر رہے ہیں, وہ آج یہ بات وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب مطلب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہی ناانصافی جب یہ لوگ نون لیگ کے ساتھ کرتے تھے, اور مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ جو رونا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے کہ ان کو رگڑ کے رکھ دیا جاتا تھا, اور ان کو حراست میں لے لینا, ان کی جو پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کی انسلٹ کی جاتی تھی کہ یہ کھا گئے ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان کی فیملیز کے اوپر کیا گزرتی تھی, اور وہ سب کچھ صرف اور صرف پالیٹکس کی وجہ سے ہو رہا تھا, اس میں اور کوئی اور بات نہیں تھی. اٹ واز جسٹ پیور پالیٹکس. تو میں وہی فیل کر سکتا ہوں, لیکن ظاہری بات ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, کل کو اسی طرح ہی جب پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ جو ہیں جب وہ بری ہوں گے تو پھر کیا وہ بھی اسی طرح ہی ڈورے ہوں گے. تو مجھے نا بار بار مشاہد اللہ خان صاحب کا وہ ایک کال یاد آتا ہے, وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے لیکن ان کی وہ بات, ان کی وہ اسپیچ یاد آتی ہے جو انہوں نے سینٹ میں دی تھی ایک دفعہ, کہ آج ہم رو رہے ہیں تو ہم تو کر چکے ہیں, ہمیں تو آتا ہے کہ اس وقت میں سے کس طرح گزرا. میں ایگزیکٹ ورڈز نہیں, لیکن میں اس کی جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا لیکن کل کو آپ روئیں گے, کل کو آپ روئیں گے. انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, اس وقت وہ لوگ حکومتی بینچز پہ تھے, انہوں نے کہا کل کو آپ روئیں گے لیکن آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ان سیاستدانوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آج اگر مفتاح اسماعیل بری ہونے کے بعد آج اگر رو رہے ہیں نا, تو کل کو اسی طرح پی ٹی آئی والے بھی جو ہے ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے, اور میں جانتا ہوں, میں کئی ایسے ان کے پولیٹیشینس کو جانتا ہوں جو خود میرے پاس بیٹھ کے روتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو سیاستدانوں کو اپنے آپ کو میچور کرنے کی ضرورت ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.